پاکستان میں ان دنوں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ 1973 کے آئین میں تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی شق شامل کی گئی تھی۔ پاکستانی آئین کے مطابق اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں اکثریت سے کامیاب ہو جائے تو وزیر اعظم مزید عہدے پر فائز نہیں رہ سکتے اور ان کی کابینہ بھی تحلیل ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے پارلیمانی نظام حکومت میں قانون ساز اداروں کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے اور ان اداروں کے ارکان وزیر اعظم کو اتنی ہی مدت کے لیے منتخب کرتے ہیں، جبکہ ادھر امریکہ کے صدارتی نظام میں ملک کی قیادت صدر کے ہاتھ میں ہوتی ہے جن کے عہدے کی مدت 4 سال ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکی صدر کانگریس میں اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھیں تو انہیں کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے امپیچمنٹ یا مواخذے کے ذریعے۔ امریکہ میں مواخذہ کئی مراحل پر مشتمل عمل ہے جس کا خاکہ امریکی آئین میں موجود ہے۔ مواخذے کا آغاز امریکی ایوان نمائندگان میں ہوتا ہے جہاں ارکان صدر کے مواخذے کی ممکنہ دفعات کے لیے قانون سازی شروع کرتے ہیں۔ اگر ایوان کا اسپیکر اس کی منظوری دے تو وہ ان دفعات اور الزامات کو ایوان کی عدلیہ کی کمیٹی کے سامنے رکھے گا جو اس کی تحقیقات شروع کرے گی۔ اس تحقیقات کے دوران وہ گواہوں کو طلب کر سکتے ہیں، شہادتیں لے سکتے ہیں اور ایسے کئی اقدامات کر سکتے ہیں جن کا مقصد مواخذے کی شقیں تیار کرنا ہے۔ پھر کمیٹی اس پر ووٹنگ کراتی ہے۔ اگر وہ منظور ہو جائیں تو پھر انہیں پورے ایوان نمائندگان میں ووٹنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ مواخذے کے لیے ان میں سے کم از کم ایک یا زیادہ دفعات کی منظوری کے لیے اکثریتی ووٹ درکار ہوتے ہیں۔ ایسا امریکی تاریخ میں 4 بار ہو چکا ہے، لیکن یہ عمل یہاں ختم نہیں ہوتا۔ امریکی آئین کے مطابق اگلے مرحلے میں اسے امریکی سینٹ بھیجا جاتا ہے جہاں یہ جاننے کے لیے مقدمے کی سماعت ہوتی ہے کہ آیا مواخذے میں شامل ہر دفعہ کے لیے اور صدر کو عہدے سے برطرف کرنے کے لیے حمایت موجود ہے یا نہیں۔ مواخذے کے لیے ایوان نمائندگان میں سادہ لیکن سینٹ میں 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس صدر کو عہدے سے ہٹا دیا جائے گا، لیکن امریکی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ امریکہ کی تاریخ میں 3 صدور کو مواخذے کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1868 میں امریکہ کے 17ویں صدر اینڈریو جانسن کو مواخذے کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹرائل کے دوران امریکی سینٹ نے انہیں بری کر دیا۔ 1974 میں امریکہ کے 37ویں صدر رچرڈ نکسن پر 3 الزامات کے تحت مواخذے کی کارروائی ہوئی تھی، تاہم انہوں نے ٹرائل ہونے سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا۔ 1998 میں صدر بل کلنٹن کا مواخذہ کیا گیا۔ ان پر نامناسب جنسی تعلقات کے حوالے سے الزامات عائد تھے، تاہم سینٹ میں ٹرائل کے بعد وہ بھی بری ہو گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ میں 2 بار مواخذے کا سامنا کرنے والے واحد صدر بنے۔ ان پر الزام لگا کہ عسکری امداد کے بدلے انہوں نے اپنے مد مقابل صدر جو بائیڈن اور ان کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کے لیے یوکرین کی حکومت پر دباؤ ڈالا، تاہم امریکی ایوان بالا یعنی سینٹ میں ٹرائل کے بعد انہیں بری کر دیا گیا۔ 2021 میں اپنی مدت صدارت پوری کرنے سے محض 1 ہفتہ پہلے انہیں دوسری بار مواخذے کا سامنا کرنا پڑا اور ٹرائل ان کی مدت ختم ہونے کے بعد ہوا۔ الزام تھا امریکی کانگریس پر حملے کے لیے اپنے حامیوں کو اکسانے کا، تاہم اس بار بھی سینٹ میں ان کی اپنی جماعت ریپبلکن کی اکثریت ہونے کی وجہ سے انہیں 2/3 ووٹس نہ مل سکے اور وہ پھر بری قرار پائے۔ امریکی صدر کو بلا شبہ بہت سے اختیارات حاصل ہیں، لیکن ساتھ ہی چیکس اینڈ بیلنسز کا ایسا نظام بھی موجود ہے کہ وہ اپنی طاقت کا بیجا استعمال نہ کر سکیں۔ مواخذے کی کارروائی بھی اس نظام کا حصہ ہے، تاہم اسے کامیاب یا ناکام بنانے میں ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت سینٹ میں کس جماعت کی اکثریت ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں صدر کے خلاف مواخذے کی کارروائی شفاف انداز سے کی جاتی ہے؟